نہیں کوئی زمانے میں ہمارا یا رسول اللہ، تمہارے ہیں تمہارا ہے سہارا یا رسول اللہ۔ ہو سر سے پاؤں تک ڈوبا ہوا غم کے سمندر میں، ہوں سر سے پاؤں تک ڈوبا ہوا غم کے سمندر میں، نہیں آتا نظر کوئی کنارہ یا رسول اللہ۔ خدا نے آپ کو رحمت بنا کر فرش پر آقا، گناہ گاروں کی بخشش کو اتارا یا رسول اللہ۔ سوائے آپ کے کوئی نہیں عرش کا دنیا میں ذرہ ہوں بنا ڈالو ستارہ یا رسول اللہ۔ نہیں کوئی زمانے میں ہمارا یا رسول اللہ، تمہارے ہیں تمہارا ہے سہارا یا رسول اللہ۔ جی ناظرین، ایک وقفے کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں اور اپنے پروگرام کو جو ہے وہ آپ کے ساتھ جاری رکھیں گے۔ آپ کی فون کال کا سلسلہ جو ہے وہ بھی کچھ ہی دیر میں شروع کر دیں گے۔ آج ہم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہے گفتگو کر سکیں، اور جو ہماری زندگیوں کے لیے جو ہے وہ مشعل راہ بنا کر بھیجے گئے اور جن کی وجہ سے اس دنیا کو تخلیق کیا گیا۔ جیری بھائی، آپ کی ابھی ہمارے جو گیسٹ تھے ان کا بھی بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کیا، ہمارے لیے ٹائم نکالا اور جو ہے اپنی باتوں سے جو ہے ہمارے دلوں کو روشن کیا۔ جی، بہت خوبصورت بات کی انہوں نے کہ نبی اور امام، انہوں نے اس کے اوپر ایک تمیدی گفتگو کا جو ہے وہ آج سے آغاز کیا کہ نبی و امام کا بچپن ہی کیوں نہ ہو، وہ نبی اور امام ہوتے ہیں۔ اب چیزوں کو اصل میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں جو اتنے سارے فرقے بن گئے اور یہ تمام چیزیں پروپیگنڈا ہو گئی، منتشر ہو گئے، اور مطلب بات کی بولیاں بولی جا رہی ہیں، کوئی اپنے جیسا سمجھتا ہے، کوئی مطلب عجیب باتیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ سب اس کی وجہ یہ ہوئی ہے کہ اس مکتب کو جو بنیادی اس کی جڑیں ہیں ان کو نہیں سمجھا گیا۔ اگر اس اسٹیٹس کو وہ سمجھ لیتے، ان چیزوں کو سمجھ لیتے، وہاں سے تعلیمات کا آغاز کرتے، تو نہ اتنے زیادہ فرقے ہوتے اور نہ زیادہ۔ اب دیکھیں جو چیزیں کامن ہیں، مطلب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت پہ کہ سب کو وہ ہے کہ وہ شفاعت فرمائیں گے، اس سے کوئی انکار نہیں کرتا۔ مگر اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں کو مطلب ان کو نوری جو ان کا پیکر ہے اس کو نوری تسلیم نہیں کرتے، اپنے جیسا سمجھتے ہیں۔ مگر اب تاریخ بھی پڑھتے ہیں اور اس میں ان چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ جا بجا ایسے معجزات کا ذکر ہے جہاں سے واضح طور سے جو یہ تعلیمات ملتی ہیں کہ وہ آپ جیسے نہیں ہیں، بلکہ مولانا نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اے محمد، اگر میں آپ کو خلق نہ کرتا تو اس کائنات کو خلق نہ کرتا، مطلب پروردگار کی طرف سے اس سے بڑھ کے اور واضح ارشاد کیا ہوگا کہ آپ کے صدقے میں، ان پنجتن کے صدقے میں، ان انوار خمسہ کے صدقے میں یہ پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ اور جیسے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اگر امام زمانہ اس وقت کی حجت لوگوں کے درمیان نہ ہو تو دنیا اپنے پورے وسائل کے ساتھ ختم ہو جائے گی۔ یہاں پر نہ بارش ہوگی، نہ دانہ اگے گا، نہ ہوائیں چلیں گی، نہ نظام زندگی چل سکے گا، سب معطل ہو جائے گا اگر امام زمانہ کی موجودگی کائنات کے اندر نہ ہو۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ آپ جیسے ہو سکتے ہیں؟ ان تمام چیزوں کو دیکھنا پڑے گا، اور اس فتنے کی سرکوبی کے لیے اس کے اوپر مدلل دلائل کے ساتھ مکتبی جو ہے وہ ایفرٹس کی ضرورت ہے کہ آپ اس ذریعے سے جو ہے وہ اس کے اوپر قابو پائیں، کیونکہ جس تیزی کے ساتھ اصل مسئلہ بنیادی چیز اس کے ساتھ ایک اور بھی ہے کہ ان تمام چیزوں کو سمجھنے کے لیے آپ کی اکیڈمک کوالیفیکیشن کی بھی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں رجحان جو ہے وہ امت کے اندر مجموعی طور پہ کسی فرقے کی نام لے کے کسی کو نہیں، کیونکہ ہمارے یہاں ہماری پالیسی ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے پلیٹ فارم سے کبھی تفرقے کی بات کریں، کبھی جو ہے وہ اس طرح کی گفتگو کریں۔ تو مجموعی طور پر اگر ہم امت کی بات کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ یہ تمام چیزیں زیادہ تر پیدا کیوں ہو رہی ہیں۔ ہمارے یہاں دوسری امتوں کے حساب سے ہمارے یہاں جو ہے وہ تعلیم کا رجحان کم ہے۔ ہمارے پورے جتنے بھی اسلامک کنٹریز ہیں اس کے اندر آپ دیکھ لیں، اب ایران نے ترقی کرنی شروع کی ہے اتنی پابندیوں کے بعد، مگر آپ دیکھ لیں اور جگہوں پر ریسرچ انسٹیٹیوٹس نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ کے یہاں ریسرچ نام کی کوئی چیز نہیں ہو رہی۔ کم چیزیں آپ ورثہ ایک ایسی شخصیت کا لیے بیٹھے ہیں، اور ان کے بعد ائمہ اہل بیت کا ایسا ورثہ، عظیم ورثہ لیے بیٹھے ہیں کہ جن پر دوسرے مغربی مفکرین نے کام کیا، ان کے سائنسدانوں نے کام کیا، اور اس سے بہت سارا جو ہے وہ فتوحات انہوں نے حاصل کیا، اس کا اعتراف بھی کرتے ہیں۔ مگر جس قوم کے پاس پورا ورثہ ہو
اور وہ الجھ جائے ایک دوسرے کو کافر کہنے میں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں، ایک دوسرے کو برادر کشی کرنے میں، تو یہ المیہ ہی کہا جائے گا اور اس کے علاوہ کیا کہا جائے گا؟ کہ یہ تمام ایسا ورثہ آپ کے پاس ہے، ایسی حقیقتیں آپ کے پاس ہیں، ایسا کلام خدا آپ کے پاس ہے، زندہ معجزہ قرآن، جس کے اندر تمام خشک و تر کا علم ہے، یعنی شروع سے اولین و آخرین کا علم اس کے اندر ہے۔ تو یہ تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے اگر کوئی قوم سرگردانی اس کے اوپر طاری ہو جائے اور وہ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہوں تو اس پہ افسوس ہی کیا جا سکتا ہے اور کیا کہا جا سکتا ہے، سوائے اس کے کہ لوگوں کو اپنے میڈیا کے ذریعے سے، اپنے فورم کے ذریعے سے ان کو تعلیم کی طرف بلایا جائے کہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجو، ان کو پڑھاؤ، ان کی تعلیم و تربیت کے اوپر توجہ دو، اپنے اندر قوت برداشت پیدا کرو، دوسرے کے سوالوں کو سننے کی صلاحیت پیدا کرو، ان کا جواب، ان کے اوپر تحمل پیدا کرو، تحمل اور برداشت کا مادہ پیدا کرو، ورنہ اس طرح سے کسی کو کافر قرار دے دینا، اپنے آپ کو سب سے اچھا مسلمان سمجھنا، پھر دوسرے تکفیری فتوے دینا، سب اگینسٹ ہے نا جو تعلیمات ہیں، نہیں تو پھر امت رسول اللہ کی ہے، امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کیوں خوارج کی طرف جا رہے ہیں، کیوں خارجیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، کیوں یہ سب ہو رہا ہے؟ اس کے سدباب پہ ہم نے جو ہے وہ غور کرنا ہوگا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہو رہی ہے کہ نام ہم رسول کا لے رہے ہیں مگر عملی سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہیں اپنا رہے، ہمارے اندر ٹالرنس ختم ہو گیا، عدم برداشت کی قوت ہی ختم ہو گئی ہے، ایک منٹ میں جو ہے وہ ایک دوسرے کو مار ڈالتے ہیں۔ آپ دوسری قوموں میں دیکھیں، ان کے بھی یہ سب کچھ ہوا مگر اب وہ ٹیبل ٹاک پہ آ گئے ہیں، ان کے بھی 10,000 فرقے ہیں، آپ نے کبھی سنا ایک دوسرے کے اوپر حملہ ہو رہا ہو؟ مسلمان جو ہیں اس وقت لڑ رہے ہیں۔ یقیناً اسلام بھی اس دور سے گزر جائے گا اور اس میں سے جو ہے وہ امت کو بیداری اور آگاہی آ رہی ہے، مگر اس کو اور بوسٹ کرنے کی، اور زیادہ شدت پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ اس آگاہی میں اضافہ ہو، اس رواداری میں اضافہ ہو۔ آپ چاہے کتنے فرقے کیوں نہ ہو جائیں مگر ایک پلیٹ فارم ضرور ایسا رہنا چاہیے جہاں پر سب لوگ بیٹھ کے اپنی بات کر سکیں۔ بالکل، اگر آپ نے یہ ختم کر دیا اور ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ترک کر دیا تو آپ یقین کریں گے یہ تمام کا تمام جو ہے وہ خسارے میں جائے گا، کیونکہ ہم اگر دوسری امتوں کو دیکھیں تو ان کے یہاں بھی 10,000 فرقے تھے اور ہیں، مگر وہ ان تمام لڑائیاں لڑنے کے بعد ایک چیز سیکھ لی انہوں نے کہ ہم نے پوری دنیا پہ جو حکومت کرنی ہے یا ہم نے اپنا سکہ جو مضبوط کرنا ہے وہ کس طرح سے، تعلیم کے ذریعے سے، سائنسی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے، پھر ایک ایسی قوم جس کے پاس قرآن جیسی کتاب ہو، جس کے پاس تمام ایسے منبع ہوں کہ جن کو سامنے رکھ کر ریسرچ کی جائے تو آپ کہاں سے کہاں پہنچ جائیں۔ اب ایران نے اس کو پریکٹیکلی کر کے دکھایا، اس دور جدید کے حساب سے انہوں نے دفاعی صلاحیتوں کو بھی منوایا اور اپنی معاشی ترقی بھی کر کے دکھائی، تمام پابندیاں ہونے کے باوجود دکھا دیا کہ ہمارے پاس جو منابع ہیں، ہمارے پاس جو منبع ہے وہ بالکل تر و تازہ اور خدا کی طرف سے باقاعدہ پیش کیا گیا، اور تم چاہے کتنی پابندیاں لگا لو پوری دنیا میں، ہم جس سیرت کے فالوورز ہیں، ہم جس کی سیرت کو اپنائے ہوئے ہیں وہ ہمیں جو ہے وہ کہیں سے کہیں پہنچا دے گی اگر ہم اس کے اوپر حقیقتاً عمل کریں۔ یہ تمام وجوہات ہیں۔ دنیا میں ہر وقت دو چہرے ضرور ہوتے ہیں، ایک طرف جو ہے وہ الہی افکار لیے ہوئے لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور ایک طرف شیطانی افکار۔ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کن چیزوں کو فالو کر رہے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے ورثے میں کیا چھوڑ رہے ہیں، کیونکہ بچے کو عقل نہیں ہوتی ہے تو باپ کی انگلی پکڑ کے مسجد جاتا ہے۔ اب یہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسجد کون سی مسجد میں کہاں لے کے جاتا ہے، کیا صرف نام مسجد ہے، آیا وہ مسجد ہے بھی کہ نہیں ہے۔ تو جہاں کہا گیا کہ اور یہ مسجدیں فقط خدا کی عبادت کے لیے ہیں اور ان میں کسی اور کی عبادت نہ کرنا، فلا تدعوا مع اللہ، ہے نا، کہ یہ صرف اور صرف جو ہے وہ خدا کی عبادت کے لیے خالص ہیں۔ اس کے اندر اگر آپ ممبر پر کھڑے ہو کر تکفیری فتوے دیں گے اور لوگوں کو جو ان کے دماغ پلٹائیں گے اور ان کو برادر کشی پہ آمادہ کریں گے تو آپ نے اس مسجد کا حق ادا نہیں کیا بلکہ آپ نے مسجد کے اندر فتنہ برپا کیا۔ تو ہم دوبارہ سے تمام لوگوں کو بارہا ہر بار مسلسل تکرار کرتے رہیں گے کہ خدا را آپ جس فرقے پر ہیں، جس فقہ پر ہیں، جس فقہ کو مانتے ہیں، بسم اللہ آپ مانیں، مگر مسلمانوں کے درمیان کشت و خون سے باز آئیں، ایک دوسرے کو کافر کہہ کے قتل کرنا چھوڑ دیں۔ یہ ہر سال یہ مہینہ آ کر اعلان کرتا ہے، ربیع اول کا مہینہ ہر سال اگر مسلمانوں کی صفوں کے اندر یکجہتی کو فروغ دینے کا اعلان کرتا ہے، اس کے اندر وہ پیش بہا تعلیمات کا ذکر کیا جاتا ہے ہر طرف سے کہ رسول اللہ کی سیرت تو بہرحال سب بیان کریں گے، تو ان میں وہ تمام چیزیں بیان کرتے ہیں مگر ان پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟
بات یہ ہے کہ ان پر عمل بھی کیا کیا ہم جائے. شور زیادہ مچاتے ہیں؟ ہاں کہ ان پر عمل بھی کیا جائے. ابھی آپ زور و شور کے ساتھ رسول اللہ کی سیرت پڑھیں گے اور اس کے بعد ذرا سی بھی بات آپ کے عقائد کے خلاف ہوگی تو آپ کفر کا فتویٰ لینے کھڑے ہوں گے. حالانکہ سب سے پہلی چیز جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں سے شروع کیا دین کا تبلیغ شروع کی وہ ٹالرنس تھی. ان پر کالر کو شامل کرتے ہیں پہلے پروگرام کے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام یا علی مدد. پیر مولا جی علی بیٹا کیسی ہیں آپ؟ آنٹی میں ٹھیک ہوں, آپ سنائیں؟ بس اللہ کا شکر ہے. بالکل اس دن بات نہیں ہو سکی, آپ شامل ہو سکتی ہیں اور آپ کو بہت بہت مبارکباد دیتے ہیں ہم عید زہرہ کی بھی اور ربیع الاول کی بھی. عید میلاد النبی کی بھی مبارک ہو. جی آج کیا پڑھیں گی آپ؟ آنٹی ہم قصیدہ سنانا چاہتے ہیں. بسم اللہ. جی بسم اللہ کیجیے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد. محمد نے واجب جسے کہہ دیا ہے, محمد نے واجب جسے کہہ دیا ہے, شریعت میں بس وہ علی کی ولا ہے, محمد نے واجب جسے کہہ دیا ہے, محمد نے واجب جسے کہہ دیا ہے, شریعت میں بس وہ علی کی ولا ہے, محمد نے واجب جسے کہہ دیا ہے, محمد نے واجب جسے کہہ دیا ہے, شریعت میں بس وہ علی کی ولا ہے, محمد نے واجب جسے کہہ دیا ہے, شریعت میں بس وہ علی کی. چاہیں گے ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کی طرف. بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں, اپنے پروگرام کو جاری رکھتے ہیں. یہ تھے ایک چھوٹا سا وقفہ.